اقبال کہتا ہے امت مسلمہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتی ہے تو یورپ کے اونٹوں کو اپنے تالابوں پر کبھی بھی پانی نہ پینے دیں۔ تو یہی بات ہے، ورنہ ایک مسلمان آپس میں معاہدہ کریں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو اس کو پیچھے کون سی طاقتیں تھیں جو اتنا بڑے اس معاہدے کو خراب کر کے پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان اونٹوں کو دور ہی رکھا جائے اپنے تالابوں سے تو مسلمان امن سے رہ سکتے ہیں۔ اب تو کسی کو بچے یاد نہیں آئے، 101 حافظ قرآن، آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ چیخ پڑیں گے، معصوم بچے پگڑیاں باندھ پر بیٹھے ہیں خوشی سے کہ آج ہم حافظ بن گئے ہیں۔ وہ تو ایٹم بم نہیں بنا رہے تھے، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اب انسانیت بھی کوئی نہیں، کیونکہ وہ 101 بچے جو حافظ قرآن تھے، پوری دنیا میں ان کا ایک بھی محافظ نہیں ہے۔ بلیوں کے محافظ ہیں، چھپکلیوں کے قانون ان کے محافظین ہیں، حیوانوں کے لیے محافظین ہیں، لیکن 101 حافظ قرآن کا کوئی محافظ نہیں ہے دنیا۔ تو آپ سمجھیں ان باتوں کو۔ اقبال کہتا ہے در جنیوا چیز غیر از مکر و فن، سہ توئی میشوا نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے کہ وہاں تجھے اقوام متحدہ سے امید ہے، کہتا ہے وہاں سارے چور اور فسادی بیٹھے ہیں، وہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ تو اس کو بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لیتا ہوں۔ تو یہ آپ اس مسئلے کو واضح کریں میڈیا والے حضرات کہ جب آپ کا معاہدہ ہوا تھا تو آپ اس معاہدے کو پورا کریں، بس اتنی بات ہے۔ کسی کو کوئی شوق نہیں ہے روڈ بند کرنے کا، یا سیاست ہم کریں گے، کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب بھی بیسٹ ہیں، ہم نے ووٹ لیے ہیں، اور پھر انشاءاللہ 2018 میں بات ہوگی سیاست پر، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معاہدہ ختم نبوت اس کو پورا کیا جائے۔ اب انہوں نے تھوڑی سی مہلت مانگی ہے تو ہم نے ان کو دے دی ہے۔ فساد تو ہم نہیں چاہتے، نہ دنگا چاہتے ہیں، نہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، نہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی ہمارا ٹکرانے کا مقصد ہے۔ ملک ہمارا ہے، ہماری عزت اسی سے وابستہ ہے، آپ کی بھی اسی سے وابستہ ہے، اور ہمارا امن اور سکون بھی اسی سے وابستہ ہے۔ لہٰذا وعدہ خلافی نہ بینا، وعدہ خلافی نہ بینا، وعدہ خلافی نہ بینا، وعدہ خلافی نہ بینا، اے شلنگ ولنگ اے رات کا چھاپا نہ بینا، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معاہدے میں جب دستخط ہوئے تھے تو جو ضامن تھے، آپ کو ضامنوں سے کوئی رابطہ ہے، کوئی ملاقات ان سے بھی ہوئی ہے؟ انہی سے سب سے ہوئی ہے، جو ضامن ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے ضمانت دی ہے، سب ہی تو آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں نا۔ جنرل فیض صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کریں؟ ہماری جو ہے نا مذاکراتی ٹیم، ان سے ان کے بندے بات کر رہے ہیں، مذاکراتی ٹیم کس کے ساتھ بات کری ہے ان کے ساتھ؟ دونوں سے، جنہوں نے معاہدہ کروایا تھا ان سے بھی، اور جن کی وجہ سے معاہدہ ہوا تھا ان سے بھی۔ ایک تو نام لے دیں کہ کنہوں نے معاہدہ کرایا تھا؟ وہ لکھا ہوا ہے نا جی، کمال ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے معاہدہ ہے۔ اور حکومت پر کس سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں؟ حکومت کے ساتھ حکومت کے کون سے حکام، وزراء، وزیر اعلیٰ سے آپ کا رابطہ ہے، وزیر قانون سے رابطہ ہے؟ یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کا ہے، اسی کا رابطے ہیں، وہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں۔ کن سے وہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ جن کا بتایا انہی سے رابطے ہو رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر وہ تو نہیں پوچھ رہے نا کہ حکومت وزیر داخلہ سے اعلیٰ حکام کس کو کہتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حکام ہی ہے نا، 40 کابینہ ہے سر۔ اس میں بھی کوئی اعلیٰ ہوگا نا، اسی سے ہوگا۔ جی ہاں، اچھا، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے جی؟ ابھی آپ کے ضامن ساتھ ہیں، اور جو ضامن ہیں وہ بھی مذاکرات کے اندر شامل ہیں، حکومت سے آپ انشاءاللہ ہو گئے نا ان کو۔ جو ضامن جو ہیں وہ اب بھی آپ کو ضمانت دیتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، اس پہ پھر عمل نہیں ہوتا، اور آپ کو کہتے ہیں ممنوع عمل ہو، پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ دوبارہ پھر گھوڑا حاضر میدان حاضر۔ آپ دعا فرمائیں نا، آپ سارے مل کر دعا فرمائیں تاکہ پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں اور معاہدہ بھی پورا ہو جائے۔ راست اقدام کیا ہوگا جو آپ نے وہ انشاءاللہ پہلے 10 دیتا پھر تھوڑی خبر تو نہیں نا پڑنی۔ رضوی صاحب، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو دوبارہ فیض آباد چوک جائیں گے، یا جنہوں نے ضمانت دی ہے ان کے
इंशाल्लाह वो उन्होंने अपनी गलत ताइब मिन ज़ंबे का मल्ला ज़ंबा लहू, उन्होंने फरमाया जो गुनाह से तौबा करता है ऐसी है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। एक आदमी को एहसास हो जो गया कि हमसे थोड़ी सी हुई है, तो अब ज़रूरी है हमने भी उनको लेताड़ना है, या आपने भी उनको, आप कहें ठीक है बंदे से गलती हो ही जाती है, वो बात